السلام علیکم آواز اور تصویر کے دوستوں، تو کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اپنے اس ولاگ کے اندر جو 800 سال سے قائم وہ ہستی جن کا نام حضرت سید نظام الدین اولیاء ہے اور المعروف محبوب الہی کے لقب سے مشہور ہیں، تو ہم چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی جانب۔ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ تو تاریخ کے مطابق پرتھوی راج جو کہ محمد غوری نے شکست دی تو قطب الدین ایبک کو یہاں کا گورنر بنایا گیا۔ اب ہم دلی کی مشہور ہستی حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر جاتے ہوئے ان کے بازار جو کہ رنگا رنگ پھولوں چادروں سے سجے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہاں پر اس علاقے کے لوگ آتے ہیں بلکہ دور دراز علاقوں سے اور بیرون ملک سے زائرین حاضری کے لیے آتے ہیں۔ بابا نظام الدین کی درگاہ پر حاضری پہ جانے سے پہلے ان بازاروں سے لوگ پھولوں کی چادریں اور پھول اور نذرانے خریدتے ہیں تاکہ بابا جی کے دربار پر حاضری دی جائے، اور ان کے عقیدت مند جو ہیں وہ چادروں کا پورا ایک خوبصورت چادروں کا ایک ایسا آرٹیکل لے کے جاتے ہیں جس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور کلمہ شریف لکھا جاتا ہے۔ آپ کا پورا نام حضرت شیخ خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء، آپ کا لقب محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید احمد بخاری تھا، پیدائش سے ہی ولی تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی زلیخا پاک عورت تھی۔ ناظرین، ان کے بازاروں کی رونق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا ہجوم ہر وقت رہتا ہے اور لوگ جوق تا جوق بابا سے عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 4 اکتوبر 636 ہجری جس میں اختلاف بھی ہے اور 1238 عیسوی میں بدایوں میں ہوئی۔ پیدائش میں اختلاف ہونے کے باوجود لوگ اس پیدائش پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ کے بزرگ بخارا سے دلی آئے۔ جب نظام الدین بابا جی کی عمر 5 برس کی ہوئی تو آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ناظرین، آپ ان کے دربار کا بیرونی منظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر روز لوگ آتے ہیں، اور یہ بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے میناروں پر ان کی یہ دیوار بنی ہوئی ہے، اور درگاہ کی عمارت کا سفید گنبد سنگ مرمر سے بنی چاروں طرف کھمبوں پر جو یہ مینار ہے گنبد ہے، یہ فن عربی اور ہندوستانی مزاج کے عین مطابق ہے جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اندرونی روزے کی اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نصب نامہ ہے جو پیلے رنگ سے ہے، اور اس پیلے رنگ کے امتزاج سے نصب نامے کو پہ لکھا گیا ہے، اور آپ کا جو مقبرہ ہے ایک بڑے احاطے میں ہے اور بالکل کھلے احاطے میں کھلی جگہ پر مقیم ہے۔ اس کا ایک بڑا احاطہ ہے اور لوگ عمارت دیکھنے نہیں بلکہ اپنے مرشد پاک کی حاضری کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے عربی کا، فن خطاطی کا فن جو ہے ایک مختلف انداز سے لکڑی پر کندہ چیزیں عربی میں لکھی ہوئی ہیں، اور کالے اور رنگ کی یہ براؤن سی لکڑی جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ کتنے 100 سال پرانا دربار ہے۔ اس دربار پر نہ صرف لوگ حاضری دیتے ہیں بلکہ یہاں پر چادر چڑھا کر عقیدت سے دعا خیر بھی مانگتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لوگ حضرت شیخ المعروف محبوب الہی کے دربار پر آتے ہیں۔ آپ ان کے گنبد پر یہ ایک بہت ہی بڑا فانوس دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ چادریں چڑھا رہے ہیں اور لوگ اس ٹائم مصروف عمل دعا میں ہیں اور آپ کی درگاہ پر دعائیں مانگتے ہیں۔ جب آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد محترم کے انتقال کے بعد آپ کی جو والدہ تھیں انہوں نے مولانا علاء الدین اصولی کی خدمات حاصل کی، اور بعد میں حضرت علی مولا بزرگ بدانی کے دستار ہوئے۔ جب آپ کی عمر 20 سال کی ہوئی تو آپ اپنے ہمشیرہ اور والدہ کو لے کر دلی آ گئے۔ اس دوران آپ نے حدیث کی تعلیم کی۔ اس کے بعد 1257 عیسوی میں آپ اجودھن چلے گئے، اور جو کہ پاک پتن شریف ہے، یہاں پر آپ کی جو ملاقات تھی سلسلہ چشت کے اس عظیم بزرگ سے ہوئی
جس کا آپ کو ہر وقت تلاش تھی، اور یہ روحانی طاقت کے مالک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تھے، جنہوں نے آپ کو خلافت بھی بخشی اور آپ کو عہد نامہ بھی دیا۔ آپ کے مزار پر حاضری دینے کے بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو سلسلہ چشت کے لوگ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کا سلسلے میں آپ آخری جو تھے وہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے ملاقات کے بعد آپ نے جو آپ کو خلافت دی تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا کہ اللہ کے سوا ہمارا یہ جو نظام الدین ہے کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ پھر آپ وہاں سے آنے کے لیے آپ نے کہا۔ اس کے بعد آپ کے مریدین میں سب سے جو اول مرید تھے وہ تھے حضرت امیر خسرو۔ حضرت امیر خسرو جو تھے وہ نہ صرف پائے کے شاعر تھے بلکہ ایک بہت ہی خوبصورت آواز رکھنے والے، سماح کے طرز پر آپ اپنی شاعری کو پڑھا کرتے تھے اور اپنے شاعر کی جو دل کو جیت لیا کرتے تھے۔ حضرت امیر خسرو کا جو پورا نام تھا وہ ابو الحسن یامین خسرو تھا۔ آپ کی پیدائش 1235 میں ہوئی۔ حضرت امیر خسرو کے جو والد تھے امیر فیصل الدین محمود ایک اہلکار کے عہدے پر فائز تھے۔ امیر خسرو نہ صرف قابل شاعر تھے بلکہ حضرت نظام الدین کے بہت ہی اچھے دوست بھی تھے۔ آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ کافی عرصے سے حضرت نظام الدین جو ہیں وہ ہنسے نہیں ہیں، مسکرائے نہیں ہیں بالکل بھی، اور بالکل خاموشی سی لگ گئی ہے، تو آپ نے قریب ہی جاتے ہوئے لوگوں کو ایک تہوار بسنت کے نام سے جو ہوتا ہے اس کو دیکھا، اور پھر ان کو دیکھا کہ وہ گیت وغیرہ گاتے ہوئے کچھ مختلف قسم کے لبادے اوڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے ان کے اس طرز عمل کو اپنایا اور شیخ کے سامنے اسی طرز عمل کو جب کیا تو آپ کے جو شیخ حضرت نظام الدین اولیاء تھے انہوں نے مسکرا دیا۔ تب سے یہ بسنت کا تہوار اولیاء اللہ کے مزارات پر ہوتا ہے، اور آپ کے اس قریب ہی بالکل قریب شمالی طرف ایک بہت ہی خوبصورت مقبرہ ہے۔ وہ مقبرہ جو ہے وہ حضرت غالب جو ادیب اور شاعر بھی ہیں ان کا ہے، جو ایک مربع نواں ہے، اور اس ایک کونے پہ بالکل شمالی دروازے کے پاس ایک مربع نواں شکل کا ایک مقبرہ ہے۔ اور اسی طرح آپ کے مقبرے پر بھی پھول اور چادروں کا جو امتزاج کیا جاتا ہے، وہ قریب ہی آپ کے جو گاؤں تھا وہ ارجنی ایک گاؤں کہلاتا تھا، اور اس ارجنی گاؤں کے پاس درگاہ کے پاس آپ کی والدہ ماجدہ کا روزہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ مائی صاحبہ جو ہیں زلیخا بی بی بہت ہی پاک دامن تھی، اور آپ مائی صاحبہ کے دربار پر لوگ حاضری دیتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اور منتیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کرتا ہے۔ ان کے بالکل قریب اب مائی صاحبہ کے قریب شیخ نجیب الدین متوکل کا مزار ہے۔ متوکل کا مزار جو ہے وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے چھوٹے بھائی کا ہے، یعنی کہ جو متوکل شیخ نجیب الدین صاحب ہیں وہ حضرت شیخ فرید الدین کے چھوٹے بھائی۔ 16ویں صدی میں ہمایوں کا مقبرہ بھی اسی جگہ پر بنایا گیا۔ مقبرے کی ایک دیوار خانقاہ سے ملی ہوئی ہے، اور یہاں حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی زندگی کے 65 سال لوگوں کی تعلیم پر گزارتے ہوئے بہت ہی ان کو اس چیز کی نصیحت کی، اچھائی کی، اور برائی کے بدلے میں اچھائی کا درس دیا۔ چشتیہ سلسلے کے اصولوں کے مطابق آپ نے بادشاہوں اور سیاسی لوگوں سے اجتناب کیا۔ یہاں پر آپ ہمیشہ اپنے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے کہ ہمیشہ جو ہے خدا کی راہ میں لنگر بناؤ اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ آپ کی درگاہ پر 12 ربیع الاول حضرت محمد مصطفیٰ کی پیدائش کی آمد کے دن آپ کی درگاہ کو خاص محفل اور خاص طریقے سے سجایا جاتا ہے۔ اسی خوشی کے دن
آپ کے مزار پر اور موہ مبارک اور قدم مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، جو کہ بہادر شاہ ظفر جو تھے اپنی گرفتاری سے پہلے یہ تبرکات حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر جمع کروائے تھے۔ آپ کی درگاہ کے آس پاس والا جو علاقہ ہے وہ بہت مبارک اور برکت والا مانا جاتا ہے، اور یہاں پر رات کے وقت بڑے خوبصورت چراغاں کیے جاتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ ارد گرد چاروں طرف مشہور صوفی، شاعر، ادیب اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مدفن ہیں، اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے احاطے میں مغلیہ دور کے لوگ، جن میں شہزادی جہاں آرا مغل بادشاہ شاہ جہان کی سب سے بڑی بیٹی اور ان کے بھائی شہزادہ دارا شکوہ دفن ہیں، جو کہ اولیاء کرام سے بے حد محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور آپ کی صحبت میں دن رات شب و زر گزارا کرتے تھے۔ آپ نے ایک کتاب جہاں آرا نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں لکھی، اور اس کتاب میں آپ نے ان کی سیرت بیان کی اور ان کے ساتھ جو صحبت محبوب الہی تھی اس کو بیان کیا، اور آپ اولیاء اللہ سے اس قدر عقیدت رکھتی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی مقبرہ ان کے احاطے میں تعمیر کروایا تھا۔ جب آپ کی پیدائش کا دن اسلامی مہینہ سفر میں آخری بدھ کے شب آپ کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے تو لوگ تحفے لاتے ہیں اور پھر حضرت امیر خسرو کے دربار پر بھی حاضری دیتے ہیں اور آپ کے بھی مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ آپ کا جو وصال تھا وہ آپ کا وصال 1325 عیسوی 82 سال کی عمر میں ہوا۔ ناظرین، آپ کو یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر پسند آئی ہے تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، بیل کے آئیکن پر پریس بھی کریں، اور تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن آ سکے، اور شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔